عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے. اس دنیا میں خیر اور شر دونوں قسم کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. شر کے پیچھے شیطان ابلیس ہے اور اس کی پیروی کرنے والے شریر قسم کے انسان ہوتے ہیں. اور خیر کو اللہ پسند کرتے ہیں. خیر سمجھانے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے ہر دور میں اپنی طرف سے امت کو، انسانیت کو رہنما عطا فرمائے، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے. جب بھی اس دنیا میں شر پیدا ہوا، شر کا غلبہ ہوا، اللہ احکم الحاکمین نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، کسی نہ کسی رسول کو مبعوث فرمایا. انہوں نے انسانیت کو رہنمائی دی، انہیں سمجھایا کہ شر کے راستے میں تباہی ہے، شر والا راستہ عقل کے بھی خلاف ہے، ایمان کے بھی خلاف ہے، اور خیر والے راستے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دنیا کا کوئی شہر، کوئی آبادی ایسی نہیں
جہاں اللہ احکم الحاکمین نے کسی نہ کسی رسول کو نہ بھیجا ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں میں شر کیسے کیسے تھے۔ قرآن مجید نے جو انسانیت کی تاریخ بیان کی ہے، قوموں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، قرآن سے بڑھ کر سچی کتاب کوئی نہیں۔ ہم قرآن مجید کے حوالے سے جب غور کرتے ہیں تو شر والی قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، یہ بڑے بڑے پیغمبر جن کا اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، ان کی قوموں میں شر اور خرابیاں کیا تھیں، اور انبیاء کرام نے اس قوم کی اصلاح کے لیے کیا منہج اختیار کیا۔ ہم مذہبی لوگ صرف شرک کو ہی بڑی خرابی سمجھتے ہیں۔ فلاں قوم شرک میں مبتلا تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، اللہ نے نبی بھیجے اور نبی نے آ کر ان کو توحید سمجھائی۔ عام ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ ایک چیز ہے، لیکن قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں تو ان بگڑی ہوئی قوموں میں صرف شرک ہی نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھو تو وہ بے حیائی میں مبتلا تھی، اور بے حیائی کی انتہائی آخری شکل، بدترین شکل، جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ مردوں کی عورتوں سے ہی بے حیائی نہیں، وہ مرد مردوں سے بھی بے غیرتی کرتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ہم جنس پرستی کا بڑا تذکرہ ہے، اور جو عزت والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ توبہ توبہ کرتے ہیں۔ اس حد تک اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے لوگ، قرآن مجید نے جن بگڑی قوموں کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا، ان کے اندر شرک کے ساتھ یہ خباثت بھی تھی۔ وہ قومیں کاروبار کے اعتبار سے ان کا قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے، وہ وزن میں، ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ معاشی ڈھانچے ان کے لالچ پر مبنی تھے، ہمدردی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے تھے، ان کے کاروبار لالچ کی بنیاد پر ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا، ہم مالک ہیں، ہم جو مرضی کریں، تمہیں قبول ہے تو سودا لو، نہیں قبول تو جاؤ، کوئی ہمیں ہماری مرضی سے روکنے والا نہیں۔ اخلاقی بگاڑ کا یہ عالم تھا، چند ٹکوں کے لالچ میں ملاوٹیں کرنا، دھوکے دینا، جال سازیاں کرنا، بددیانتیاں کرنا، یہ بھی ان قوموں کے اندر خباثت موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود کا تذکرہ پڑھو۔ فرعون کی جو بدماشی تھی دنیا میں، اور بنی اسرائیل کو جس طرح انہوں نے اپنا ذہنی غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، قوم موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، ان کے حالات کو ذرا دیکھو تو یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے اللہ کی باتیں ماننا اور نبیوں کی باتیں ماننا، اس میں تو عزت ہی کوئی نہیں۔ وہ فرعون کی پیروی کو، حالانکہ فرعون ظالم تھا، ان کے بیٹے قتل کرنے والا تھا،
ان کی بیٹیوں سے بدماشی کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کی سوچ یہ تھی، ذہنی کیفیت یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے عزت فرعون کے پاس ہے، عزت فرعون کی تہذیب میں ہے، فرعون کے کلچر میں ہے، فرعون کی ثقافت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے دلائل ان کو دیے سمجھانے کے لیے، بادلوں کے سائے، من سلوے کا اترنا، پتھروں سے چشمے کا جاری ہونا، بہتے ہوئے دریاؤں سے خشک راستوں کا بن جانا، اتنے بڑے بڑے دلائل دے کر سمجھایا، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی فرما برداری میں عزت ہے، کامیابی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ کہتے موسیٰ کو کیا پتہ بلا دنیا میں کیسے رہتے ہیں اور زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ قرآن کھولو، اللہ کا ملحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر تورات دینے کے لیے۔ 40 دن، پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر 10 بڑھا کر 40 دن کر دیا۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے ہیں، پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا گئے ہیں۔ تو قوم نے جب دیکھا نا موسیٰ واپس نہیں آ رہے علیہ السلام، تو کہتے ہیں موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھولا پھرتا ہے، اس کا رب گم ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اپنی سوچ نہیں چھوڑی اور ایک مجسمہ بنا لیا، سونے کا بچڑا بنا لیا، شرک والی تہذیب شروع کر دی۔ قارون بڑا دولت مند ہے، قرآن نے اس کی دولتوں کے تذکرے کیے ہیں، لیکن اس کا ویژن اور سوچ کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل کے نبی اپنے چچا کے تائے کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا۔ وہ فرعون کے پاس بیٹھتا تھا، اس کی وزارت، اس کی مشیر بننا، اس کے ہاں اپنا قرب حاصل کرنا، اس کا وہ حریص تھا۔ وہ لوگ دین کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، انبیاء کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کافروں کے طور طریقوں میں، ان کے نظاموں میں اپنی عزت سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ظالم تھے۔ تو اگر ہم تفصیل سے ذکر کریں تو وقت تھوڑا ہے۔ وہ قومیں جن کی اصلاح کے لیے اللہ کا ملحاکمین نے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، ان قوموں کے اندر ہر قسم کا بگاڑ تھا، عقیدے کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، معاشی اعتبار سے بگڑے ہوئے، خاندانی لحاظ سے بگڑے ہوئے، معاشرتی لحاظ سے بگڑے ہوئے، بہت بگاڑ تھا۔ آج اگر ہم اپنے دور کے ساتھ تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ذرا غور کریں تو جو خرابیاں آج موجود ہیں، جن سے ہمارے سینے جلتے ہیں، جن سے ہمارے عقل مند اور دانا لوگ بڑے دل گرفتہ ہیں، یہ خرابیاں اس سے کہیں بدترین صورت میں ان قوموں کے اندر موجود تھیں۔ ان کی اصلاح کی اللہ نے نبیوں کے ذریعے، ان کی رہنمائی کی اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اور نبیوں نے جب ان کی اصلاح کی تو نبیوں نے کیا منہج اختیار کیا، کیا طریقہ اختیار کیا۔ آج وہ طریقہ ہم نے سمجھنا ہے۔ آج ہم اگر اپنی قوم کی، اپنے معاشروں کی، اپنے ملکوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو فلاحی معاشرہ بنا سکتے ہیں، کامیاب معاشرہ بنا سکتے ہیں، تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینا ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں قانون بڑے سخت ہونے چاہیے، سزائیں سخت ہونی چاہیے، پکڑ دکڑ ہونی چاہیے۔ یہ سخت سخت سزائیں اور سخت سخت قانون بگڑے ہوئے لوگوں کو درست نہیں کر سکتے۔ ایسے تو تھوڑے سے لوگ سیدھے ہوں گے جو ڈرتے ہیں، جن کے اندر بگاڑ ہے، جو بدماشی میں بہت بڑے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں قانون کو؟ قانون بھی خریدے جاتے ہیں، عدالتیں بھی خرید لی جاتی ہیں۔
جن کے پاس کوئی اخلاق نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کیا ان سے یہ چیزیں ناممکن ہیں؟ قوموں کی اصلاح کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے جو طریقہ انبیاء کرام کو دے کر بھیجا، اس طریقے میں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے، ویژن کی اصلاح ہے، سوچ کی اصلاح ہے، لوگوں کو علم اور شعور دینا ہے۔ انسانوں، تم ذرا غور تو کرو، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں زندگی دینے والا کون ہے؟ تمہیں جوانیاں دینے والا کون ہے؟ تمہیں آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں سننے کے لیے کان دینے والا کون ہے؟ یہ طاقتوں والے بازو کس نے عطا کیے؟ صبح و شام جو کھاتے پیتے ہو، یہ کھانے پینے والا چیزیں، یہ رزق پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم عقل مند انسان ہو، تم جانوروں جیسے نہیں۔ جانوروں کو شعور نہیں ہوتا، تم صاحب شعور انسان ہو، اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس نقطے پر غور کرو، یہ دن کس نے پیدا کیا ہے جس میں تم پھیل جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو؟ یہ رات کس نے پیدا کی ہے جس میں تم آرام کرتے ہو؟ یہ نیند پیدا کرنے والا کون ہے جو تمہارے جسم کی تھکاوٹیں کھینچ لیتی ہے؟ کبھی تم نے غور کیا ہے؟ غفلتوں سے زندگی نہ گزارو، علم اور بصیرت پیدا کرو اپنے اندر۔ نبی اس بصیرت سے شروع ہوتے تھے، انسانوں کے بند دماغوں کو کھولتے، جو لالچ کے زنگ سے زنگ آلود ہیں، جو تکبر سے مارے ہوئے ہیں، غرور سے بھرے ہوئے ہیں، فخر جن کے اندر رچا بسا تھا، ان دماغوں کو کھولنے کے لیے یہ سوال اٹھائے انبیاء کرام نے۔ انسانوں ذرا اس نقطے پر غور کرو، تم تو ہر لمحے محتاج ہو۔ تم دیکھتے نہیں، سو جاتے ہو تمہاری ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر تم اٹھتے ہو تو تمہارے جسم طاقتوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ کون ہے جو تمہاری طاقتیں نیند کی حالت میں تم سے چھین لیتا ہے اور بیدار کر کے پھر یہ طاقتیں واپس کرتا ہے؟ ذہن کو دستک دی، جن لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا وہ واقعی سوچنے لگے کہ ہاں، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ آج کل بھی ہمارے لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے، گوشت کھا لوں، پھل کھا لوں، بڑا فخر ہے، میرے گھر میں گوشت پکتا ہے، میرے فریزر پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا بڑا شوق ہے، بڑا فخر ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کھانے پینے والی چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ پھل ہمارے لیے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو ہماری شخصیتیں بدل جائیں، ہمارے ویژن تبدیل ہو جائیں، ہماری سوچوں میں، زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ نبیوں نے یہ سوال اٹھائے لوگوں کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے یہ سوال رکھے۔ جب انسانوں نے توجہ دی تو نبیوں نے سمجھایا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں جوانی دینے والا، تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ تمہیں ہر وقت اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، رحمتوں سے نوازتا ہے، اور تم ذرا سوچو تم اپنے اس پیدا کرنے والے کو، نعمتیں دینے والے رب کو کیا دیتے ہو؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے نوکر رکھتے ہو نا، نوکر، ملازم، غلام، لونڈیاں، تم نے ان کو پیدا نہیں کیا، ان کو زندگی جوانی نہیں دی، ان کو صحت تندرستی نہیں دی، صرف وہ تمہارے نوکر ہیں، تم ان کو کچھ تنخواہ دیتے ہو۔ آج بھی ہم غور کریں، یہ ملازمتیں، نوکریاں، مہینے کے بعد 25,000 30,000 40,000 50,000 تنخواہ، اتنی تنخواہ ہوتی ہے نا عموماً۔ جو مہینے کے بعد تمہیں تھوڑی سی تنخواہ دیں، تم ان کا حق سمجھتے ہو، جی ہم ملازم ہیں، تنخواہ لیتے ہیں،
لہذا ڈیوٹی از ڈیوٹی. گرمی سردی میں دفتر جاتے ہو, کام کاج پہ نکلتے ہو. مزدور کو دیکھو, ایک دہاڑی 1000-1500 روپیہ لینے کے لیے کتنی مشقت کرتا ہے. میں تم یہ نوکر رکھتے ہو, ان کو تنخواہیں دیتے ہو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا نوکر تمہاری نافرمانی کرے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں تو ہم تو کبھی پسند نہیں کریں گے, کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا نوکر ہماری نافرمانی کرے. کس بنیاد پر سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا فرما بردار بن کے رہے, ہمارا کام کرے؟ صرف اس بنیاد پر کہ مہینے کے بعد تم اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہو؟ ذرا اسی مثال کو اوپر لے جاؤ. وہ اللہ, اس نے ہمیں تنخواہوں پر نہیں رکھا ہوا, تو ہر وقت اس کی طرف سے ہمارے اوپر نعمتیں رحمتیں برستی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, بادشاہ بھی تھے. ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا, یا اللہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی نعمت. تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا, میرے بندے داؤد, میری سب سے چھوٹی نعمت یہ سانس ہے جو آپ لے رہے ہیں. سانس. داؤد علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا اللہ یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا ملازم ہماری نافرمانی کرے, ہماری مرضی کے خلاف چلے, تو وہ پیدا کرنے والا رب بھی پسند نہیں کرتا کہ جس بندے کو میں نے پیدا کیا ہے, زندگی دی ہے, جوانی دی ہے, نعمتیں دی ہیں, یہ میرا نافرمان. کیا خیال ہے, یہ سوچ جب آئے گی تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے زندگی دی ہے, مجھے جوانی دی ہے, یہ خوبصورت جسم مجھے عطا کیا ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں پیسوں سے نہیں ملتی. اللہ نے نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے بیماریاں پیدا کی ہیں. بیماروں سے پوچھو صحت کی قدر کیا ہے, نابینوں سے پوچھو آنکھوں کی حیثیت کیا ہے. معمولی سا مسئلہ بن جائے, ہارٹ پرابلم ہو گئی, کتنی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے. اللہ نے مفت میں یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. انبیاء کرام اس بنیاد پر سمجھاتے تھے کہ تم انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, احساس پیدا کرو اپنے اندر. اس پیدا کرنے والے رب کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو, اور اس سوچ کے ساتھ وہ ہمیں نعمتیں دینے والا ہے, ہمیں زندگی دینے والا ہے, ہمیں جوانی دینے والا ہے, اکتاہٹ کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سوچ اس کو درست کرتی ہے, یہ عقیدہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. اور جب ایمان لانے والے ایمان لاتے تھے نا اللہ کو پہچان کر, اللہ کی محبت کو پیدا کر کے اس علم اور بصیرت کی بنیاد پر, تو وہ اتنے پختہ ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے. لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے. جبکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. عقیدوں کی اصلاح کی, اعمال کی اصلاح کی. لوگ عمل کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے. برادری دیکھے, محلے دار دیکھیں, دنیا دیکھے. ہم نے شادی کرنا ہوتی ہے نا, منگنی کرنا ہوتی ہے, ولیمہ یا کوئی مکان بنانا ہے, گاڑی بنانی ہے, تو ہماری پہلی سوچ کیا ہے کہ لوگ دیکھیں, برادری دیکھے. اس وقت ان گمراہ قوموں کی سوچ بھی یہی تھی, لوگ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. انبیاء کرام نے ان کی اصلاح کی کہ یہ نہ کہو کہ لوگ دیکھیں, یہ سوچو کہ میرا رب دیکھے کہ میں اس کا بندہ کیسے اس کی فرما برداری کرتا ہوں. یہ سوچ بناؤ, اللہ تو نے اگر میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے, مجھے جوانی دی ہے, مجھے صحت دی ہے, تو اللہ تو دیکھے گا, تیری مخلوقات دیکھیں گی کہ میں کیسے تیری فرما برداری کرتا ہوں. میرا پیدا کرنے والا مجھے گناہوں میں نہیں دیکھے گا, مجھے نافرمانی پر نہیں دیکھے گا, مجھے ظلم پر نہیں دیکھے گا. پھر بالخصوص جب ساتھ یہ عقیدہ ٹچ کیا کہ یہ دنیا تو ایک فانی سیٹ اپ ہے,
اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو اصل زندگی ہے. جس طرح فصلیں دیکھتے ہو نا، کاٹ لی جاتی ہیں، پھل کاٹ لیے جاتے ہیں، موسم بدلتا ہے، اللہ پھر پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس زندگی میں اس قیامت کے دن یہ دارالامتحان ہے دنیا. اس ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے. جس نے ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، چاہے حقوق العباد کا مجرم ہے، چاہے حقوق اللہ کا مجرم ہے، اس کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن. نبیوں نے احساس پیدا کیا کہ اللہ کی زندگی گزار کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گزار کے اللہ کی حکم نہ ماننا یہ بھی جرم ہے. صرف حقوق العباد کے معاملے میں ہی بندہ ظلم کرنے والا مجرم نہیں ہوتا. اللہ نے جو حکم دیے ہیں، جو حق مقرر کیے ہیں، اللہ کی بات نہ مانی جائے، اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ بھی جرم ہے. وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، زکاتیں نہیں دیتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ عورتیں جو خامدوں کی فرما برداری نہیں کرتی، وہ اولادیں جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی. اسلام میں جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں، جو ان کو پورا نہیں کرتے وہ اللہ کے مجرم ہیں. انسان کو یہ شعور دیا تھا، تو سمجھتا ہے میں چودھری ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں دولت مند ہوں، میں فیکٹریوں کا مالک ہوں. یہ تو فانی سی دنیا ہے. حقیقت کی دنیا میں دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا مجرم ہے. اور قیامت کو کیا اعلان ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائیں گے مجرمو الگ ہو جاؤ. 60-70 سال میں نے تمہیں زندگی دی، میری نعمتیں کھاتے رہے، میرے پیدا کیے ہوئے دن راتوں سے فائدے اٹھاتے رہے، میرے نبی تمہارے پاس پہنچے، میری کتابیں تمہارے پاس آئیں. تمہیں احساس ہی نہیں، ساری زندگی میری مخالفت میں، میری نافرمانی میں گزار کے آئے ہو، تم میرے مجرم ہو. جب یہ آخرت کا عقیدہ ساتھ ملا تو اتنی اصلاح ہوئی معاشروں کی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے اگر دنیا میں کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا پیدا کرنے والا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. کسی بندے نے مجھے کیا کہہ لینا ہے بلا، لیکن جس رب سے میں نے کھاتا پیتا ہوں، نعمتیں لیتا ہوں، جس کی فضل و رحمت سے زندگی گزارتا ہوں، وہ میرا رب تو مجھے پوچھ سکتا ہے نا. یہ منع تھا انبیاء کا. اور ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل جو بہت بگڑی ہوئی قوم تھی، اس دنیا میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم بنی اسرائیل ہے. سب سے ان سے زیادہ بگاڑ والی اور قوم کوئی نہیں تھی. یہودی اور عیسائی، ان دونوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. مغضوب علیہم ضالین، سب سے زیادہ برے بگڑے ہوئے لوگ تھے. اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے ہزاروں پیغمبر بھیجے تھے بنی اسرائیل میں، ہزاروں. اور پیغمبروں کی اس اصلاحی تحریک کو، اصلاحی منہج کو ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سیاست کے ساتھ بیان کیا ہے. میں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل جو بڑے بگڑے ہوئے تھے نا، عقیدے خراب، معاشرتی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، معاشی خرابیاں، خاندانی خرابیاں، گھریلو خرابیاں، قومی خرابیاں، بڑا بگاڑ، اس سارے بگاڑ سے نکال کر ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اور انبیاء کرام کی اصلاح کی ساری تحریک کو اللہ نے لفظ سیاست کے ساتھ بیان کیا. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل سیاست کا مطلب لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کے اعمال درست کرنا ہے، لوگوں کے اخلاق سنوارنا ہے. اخلاق، نبیوں نے بتایا تمہارے ماں باپ کے حق کیا ہیں، تمہاری بیویوں کے حقوق کیا ہیں، تمہاری اولادوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں تمہارے خامدوں کے حقوق کیا ہیں، تمہارے اوپر گھر کی ذمہ داری کیا ہے. مردوں کو سمجھایا، سارے حقوق بیان کر کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے حقوق بیان کر کے اخلاق کی اصلاح کی ہے. اللہ کا الحاکمین نے اخلاقیات یہ حقوق ہیں. اگر تم حق ادا کرتے ہو، اولاد ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا، خامد بیوی کا، بیوی خامد کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا، مالداروں کا، مزدوروں کا، مالکوں کا، ہر کوئی حق مان کر اس کے حق کا احترام کرے تو یہ قوم اخلاقی طور پر اعلیٰ بنتی ہے.
اور جب حق مارے جاتے ہیں تو خالی تسبیح پکڑنے سے بندہ درست نہیں ہوتا۔ ہمارے طریقے کیا ہیں؟ تہجدیں پڑھیں گے، عمرے کریں گے، لیکن دکانوں میں ظلم ہے، معاملات میں ظلم ہے، حق والوں کے حقوق کا احترام کوئی نہیں۔ یہ ظلم، یہ جعلی اصلاح کے طریقے، اس سے قطر معاشرے نہیں درست ہوتے۔ اگر ہم نے اپنے معاشروں کو درست کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، تو منہج قرآن مجید سے لیں گے۔ قرآن مجید سے اپنا پہلے عقیدہ ٹھیک کریں گے، ویژن ٹھیک کریں گے، اپنے اعمال درست کریں گے، حقوق کو تسلیم کر کے مان کر اپنے اخلاق درست کریں گے۔ جب اس بنیاد پر چلیں گے، ہماری اصلاح کرنے کی اصل سوچ ہمارے رب کا احترام ہوگا، پھر بندہ اپنی بصیرت اور شعور کے طور پر سمجھے گا میں ساری دنیا کی بات کو رد کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پیدا کرنے والے رب کی بات کو رد، میں دنیا کے طریقے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے پیارے پیغمبر، ساری دنیا میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا طریقہ، ان کی سنت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ شعور پیدا ہوگا تو پھر اصلاح ہو۔ باقی محترم بھائیو، اصلاح کے نام پر جتنی بھی کوششیں ہیں سب وقتی، آج بھی جزوی سی ہیں، جزوی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا فائدہ کوئی نہیں، کوئی 2%، 10%، 15%، 20% فائدہ ہوگا، لیکن 100% اگر فائدہ حاصل کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، تو اس کے لیے منہج اپنے اللہ سے لینا ہے، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، امام مالک مدینہ کے امام، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا دنیا میں مدینہ کے عالم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں یہ بات صادق آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ پر۔ وہ فرماتے تھے لوگوں سنو، لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کا آخری حصہ جو بگڑ جائے گا، ان کے دشمن یہودی ہیں، ان کے دشمن صلیبی ہیں، مسلمانوں کے دشمن بت پرست ہندو ہیں، وہ سازشیں کر کر کے ان کے عقیدے بگاڑیں گے، ان کے اعمال بگاڑیں گے، جھوٹے کلچر کے نام پر پابندیاں لگا لگا کے اللہ سے دور کریں گے، قرآن سے دور کریں گے، اور یہ قوم بیچاری ان سارے دشمنوں کے اندر بگڑ جائے گی، بگڑ جائے گی۔ قرآن نہیں پڑھتے ہم، حدیث نہیں پڑھتے، ہم نے قبلہ کعبہ بنا رکھا ہے، ذریعہ یہ سوشل میڈیا کو، اس پر بڑا یقین ہے، اس کے پیچھے یہودی صلیبی بیٹھے ہیں، وہ کلچر کے نام پر، ڈیزائنوں کے نام پر، خوبصورتیوں کے نام پر ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنا بھی کلچر چل رہا ہے، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، جتنے بھی حجامتوں کے طریقے ہیں، لباسوں کے طریقے ہیں، رسم و رواج کے طریقے ہیں، شادی بیاہ کے طریقے ہیں، جتنے بھی تہذیب کے نام پر یہ سارا کچھ چلتا ہے، سب کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا دو۔ ایک نکاتی ایجنڈا ہے پوری دنیا کا، ذرائع ابلاغ کا، جس طرح بھی ہو، یہ دنیا جدھر مرضی جائے لیکن محمد کا طریقہ اختیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج ہمارے اندر بگاڑ ہے نا۔ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کا آخری حصہ بگڑ جائے گا ان سازشوں کی وجہ سے، اور جب بگڑ جائے گا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میں لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کا آخری حصہ اگر اس کی اصلاح ہوگی تو صرف اس طریقے سے صالح بہی اولھا، جس طریقے سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس امت کا پہلا حصہ صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام کی اصلاح کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اصلاح کیسے کی تھی؟ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عقیدے درست کیے، اعمال ٹھیک کیے، اخلاق سنوارے، اللہ سے جوڑا، قیامت کی فکر دی، حقوق العباد کو سمجھایا، حقوق اللہ کو سمجھایا۔ یہ وہ علم اور بصیرت تھی۔ جب صحابہ اکرام نے اس کو سمجھ لیا تو ان کی دنیا بدل گئی، ان کے معاملات بدل گئے، وہ دنیا کے بندے نہ رہے، وہ جنت کے بندے بن گئے، وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ آؤ ہم بھی اپنے آپ کو سمجھائیں، اگر اپنی اصلاح کرنا ہے تو قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ یہ جو ہماری بے پرواہی ہے نا، یہ حکومت کرے تو پھر ہم کچھ کریں گے، حکومت نماز پڑھائے تو ہم پڑھیں گے، حکومت قرآن پڑھائے تو ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، لیکن ہر معاملے کو حکومت کا کندھا استعمال کر کے چھوڑنا یہ ہماری بنیادی مسلمانی کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں مخاطب کرتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا،
ہے نا قرآن میں یا ایھا الذین، ہم یہ سمجھیں کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے مخاطب کر رہا ہے، تو میں قرآن پڑھوں، اپنی بیوی کو قرآن پڑھاؤں، بیٹوں کو قرآن پڑھاؤں، بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤں، بوڑھے ماں باپ کو قرآن سناؤں، دوست احباب کی مجلسوں میں قرآن رکھوں، حدیث، اپنے نبی کی حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی کتنی کتابیں ہیں ترجمے والی مل جاتی ہیں، میں پڑھنا شروع کر دوں۔ جب میں قرآن پڑھوں گا اپنے گھر میں، اپنی بیوی کو پڑھاؤں گا، اولادوں کو پڑھاؤں گا، تو یہ وہ اصلاح کا منہج ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ جو قرآن پڑھتا جاؤں گا، اللہ کے احکامات سمجھتا جاؤں گا، اپنے نبی کے احکامات سمجھتا جاؤں گا، یہ نور میرے سینے میں پیدا ہوگا، انشاءاللہ میری اصلاح ہوگی، میری بیوی کی اصلاح ہوگی، میرے بیٹوں کی اصلاح ہوگی، میرے گھر کی اصلاح ہوگی۔ اپنے آپ سے شروع کریں، لوگوں کا رونا چھوڑ دیں، دوسروں پر تنقیدیں کرنا چھوڑ دیں، فلاں اس طرح کے ہوتے ہیں، فلاں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان سے ذرا نظریں چرا کے اپنی طرف نظر ڈالیں کہ میں کیسا ہوں، میرا رب میرے اوپر کتنی رحمتیں کرتا ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوں۔ میرے اللہ نے ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ افضل نبی مجھے دیا ہے، میں نے اس اعلیٰ افضل نبی کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے۔ اللہ نے بہترین کتاب قرآن مجھے عطا فرمائی، اس کتاب کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے۔ اللہ نے اعلیٰ ترین دین مجھے عطا فرمایا، اس اعلیٰ ترین دین کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے۔ کیا خیال ہے، سمجھیں گے؟ ہر بندہ اپنے طور پر یہ سوچے گا، لو اپنے آپ سے اصلاح شروع کر لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اسی بنیاد پر اپنی قوم کو سمجھ دے گی، شعور دے گی، آگاہی پیدا کرے گی، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اللہ کو پہچاننا، دوستوں دشمنوں کو پہچاننا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا۔ جب یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اصلاحی، فلاحی، کامیاب معاشرہ بنے گا، ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، ہمارے غریب مالداروں پر خوش ہوں گے کہ ہمارے مالدار ہمارے ساتھ شفقتیں کرنے والے ہیں، ہمارے مالدار غریبوں پر خوش ہوں گے کہ غریبوں کے ذریعے اللہ ہم اپنے رب کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں قرآن سے جو دور جا چکے ہیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی حدیث کو سینے سے لگانے، پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔